ہو، شک میں ہو، تو فرمایا ذرا غور کرو، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، ہم نے تو تمہیں مٹی سے پیدا کر دیا ہے۔ تم کہتے ہو کہ ہم مٹی ہو جائیں گے، تو مٹی سے دوبارہ کیسے بنیں گے؟ تو اللہ نے تمہیں بنایا ہی مٹی سے ہے، تمہاری تو تخلیق ہی مٹی سے ہوئی ہے۔ تمہیں تعجب تو نہیں ہونا چاہیے کہ انسان مٹی میں چلا جائے اور مٹی بن جائے تو پھر کیسے اٹھے گا؟ تو جس رب نے تمہیں مٹی سے بنا دیا تو وہ تمہیں دوبارہ بنا سکتا ہے، وہ قادر ہے، یہ اس کی قدرت ہے، یہ اس کی نشانی ہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس کا اظہار ہے۔ فرمایا ثم من نطفہ، پھر تم پر ایک مرحلہ وہ بھی تھا جب تم قطرہ آب تھے، تمہاری کوئی ڈیزگنیشن نہیں تھی، تمہاری کوئی پہچان نہیں تھی، تمہارا کوئی نام نہیں تھا، تمہاری کوئی ذات نہیں تھی، تمہاری کوئی برادری نہیں تھی، تمہاری کوئی قوم نہیں تھی، تمہاری کوئی نسل نہیں تھی، تمہارا کوئی رنگ نہیں تھا، تمہاری کوئی پہچان نہیں تھی۔ قطرہ آب، اور قطرہ آب بھی کیا؟ بدبودار۔ من نطفہ، تم نطفہ تھے۔ اللہ فرماتا ہے غور کرو پھر کیا ہوا؟ ثم من علقہ، پھر اللہ نے اس کو علقہ بنا دیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جمع ہوا خون بنا دیا۔ کیا تھا؟ قطرہ آب تھا، پھر جمع ہوا خون بن گیا۔ ثم من مضغۃ مخلقہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خون سے گوشت کی بوٹی جیسی شکل بنا دی۔ وغیر مخلقہ، وہ کچھ ادھوری تھی کچھ پوری تھی۔ لنبین لکم، تاکہ ہم تمہارے لیے اپنی قدرت کو ظاہر فرمائیں۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، جینیٹیکل سائنس یہاں پر بیان کی جا رہی ہے۔ جو تخلیقی مراحل ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہاں پر بیان فرمایا کہ ہم ماؤں کے پیٹ میں جسے چاہتے ہیں ایک مقرر مدت تک ٹھہرائے رکھتے ہیں۔ ثم نخرجکم طفلا، پھر تمہیں بچے کی صورت میں پیدا کرتے ہیں۔ ثم لتبلغوا اشدکم، پھر عمر دیتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو۔ ومنکم من یتوفی، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی مر جاتا ہے۔ ومن یرد الی ارذل العمر، الی ارذل العمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، اور کوئی سب سے نکمی عمر کی طرف لوٹایا جاتا ہے تاکہ بالآخر جاننے کے بعد کچھ نہ جانے۔ ایک آیت میں انسان کے شروع سے لے کر قبر تک پہنچنے کو بیان فرما دیا۔ سمندر کو کوزے میں بند کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری تخلیق انسانی اور اس کے جو ایولیوشنری جو پروسیس ہے، مراحل ہیں، ارتقائی مراحل، اس کو بھی اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا کہ دیکھو تمہاری اصل مٹی تھی، آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، پھر تم قطرہ آب بنے، پھر تم جمع ہوا خون تھے، پھر تمہیں گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر ہڈیاں پہنا دی، پھر تمہاری کچھ شکل کچھ تھی کچھ نہیں تھی، ادھوری تھی، پھر رب نے جتنا عرصہ چاہا شکم مادر میں رہے، پھر تمہیں نکالا اس جہاں سے اور جہاں میں تمہیں بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، پھر ماں باپ کو وہ بچہ کتنا حسین لگتا ہے، کتنا پیارا لگتا ہے، اس کا رونا بھی والدین کو اچھا لگتا ہے، اس کی مسکراہٹ بھی اچھی لگتی ہے، وہ ماں اور باپ کی آنکھوں کا تارا ہوتا ہے۔ وہ بچہ ابھی صحیح طریقے سے بولتا نہیں ہے، چلتا نہیں ہے، عقل و شعور اس کے پاس نہیں ہے۔ فرمایا وہی رب ہے جس نے ارتقائی مراحل طے کروا کے اسے جوانی تک پہنچا دیا۔ اصل کیا تھی؟ قطرہ آب، اب جوان ہو چکا، اب جسم کے اندر خون دوڑ رہا ہے، طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، عقل بھی ہے، شعور بھی ہے، احساسات بھی ہے، اور دنیا کے اندر رہنے کا ڈھب اور سلیقہ بھی اس کے پاس ہے۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی پہلے ہی مر جاتا ہے اور کوئی انتہائی عمر کو پہنچ جاتا ہے، بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے۔ وہ عمر کہ آنکھوں کی بینائی کم ہو گئی،
اور منہ میں دانت نہ رہے، سماعت کمزور ہو گئی اور زبان بولتے ہوئے لڑکھڑا رہی ہے، ہاتھوں میں راشا ہے اور کمر میں طاقت اور قوت نہ رہی، کمر جھک گئی اور پاؤں سے چلا نہیں جاتا، ارذل العمر، انتہائی نکمی ترین، یعنی بالکل اخیر عمر، بڑھاپے کا بالکل آخری سٹیج۔ اللہ فرماتا ہے پھر اللہ رب العزت تمہیں وہاں تک پہنچاتا ہے اور پھر تم اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہو۔ سارے مراحل فرمایا ہے نا نشانیاں۔ جس نے یہ سارا سفر طے کرایا اس کا نام ہے اللہ۔ وہ کون ہے جی؟ اللہ۔ یہ رب کی نشانیاں ہیں۔ قرآن نے کھول کھول کے اس کو بیان کیا۔ آج کے سائنٹسٹ بھی حیران و پریشان ہے کہ دیکھو کتنے علوم ہیں قرآن کی اس آیت کے ایک ایک جملے میں، ایک ایک لفظ میں، کتنی فلسفی، کتنی سائنس اور کتنی اس کے اندر فلسفہ بیان کیا گیا، اور اس کے اندر کتنی کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقتوں کو پنہا کیا ہے۔ جو اس میں غور و خوض کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسے اس تک رسائی عطا فرماتا ہے۔ اگلی بات، اگلی آیت نمبر 21 فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری جانوں سے تمہارے جوڑے بنائے، تم سے ہی تمہارا جوڑا بنایا۔ عورت کو پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت حوا کو نکالا، اور پھر آگے نسل انسانی چلی، مرد اور عورت۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تمہارا اس سے سکون ہو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ رب العزت نے ان دونوں کے درمیان مودت اور رحمت کو رکھ دیا۔ مودت کہتے ہیں محبت کی جب انتہا ہوتی ہے اسے مودت کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے زوجین میں ہم نے مودت کو پیدا فرما دیا، اور ان کا جو رشتہ ہے وہ رحمت کا، محبت کا، انسیت کا رشتہ ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ ایک آیت اتنی عظیم الشان ہے، ہماری پوری فیملی لائف اس کو ایکسپلین کرتی ہے یہ آیت۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری ہی جانوں سے تمہارے جوڑے بنائے، اور جوڑا کیسا ہے؟ اللہ رب العزت نے تمہاری جنس سے بنایا، تمہارا جوڑا کسی اور جنس سے نہیں۔ وہ چاہتا تو جنات میں سے تمہارا جوڑا بنا دیتا، لیکن تمہاری جنس سے اللہ رب العزت نے تمہارا جوڑا بنایا تاکہ تمہیں انسیت ہو۔ اور فرمایا یہ جو تعلق ہے زوجین کا، میاں اور بیوی کا، یہ تعلق ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ یہ رب عز و جل کا فرمان ہے۔ اور فرمایا کہ مودت اور رحمت کا رشتہ ہے، تو اسلام میاں بیوی کے تعلق کو مودت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ دین اسلام زوجین کے رشتے کو رحمت کے تعلق سے دیکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی زوجین کے رشتے کو مودت اور رحمت، امن اور سکون، پیار و محبت، اس کے رشتے، اس تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ ایک زندگی ایسی ہو۔ لیکن آج کا انسان دیکھیں، اگر ہم کمپیریزن کریں ایک اسلامک سوسائٹی اور ایک یورپین سوسائٹی کے اندر، تو ہمیں بہت بڑا فرق نظر آئے گا۔ ان لوگوں نے ایجادات کی، وہ ان کے پاس دولت بھی ہے، وسائل بھی ہیں، عقل بھی ہے، ٹیکنالوجی بھی ہے، ہر قسم کی ترقی بھی کر لی، بڑے بڑی یعنی ان کے پاس بلڈنگز اور جدید ان کے پاس آلات، انوینشنز، بہت بڑی لسٹ ہے، اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ مادی لحاظ سے وہ ترقی کے ہم کہہ سکتے ہیں بام عروج کو پہنچے ہوئے ہیں، لیکن سکون نہیں ہے۔ مال دولت ہر شے ہے، سکون نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ پاگل خانے، مینٹل ہاسپٹل آپ کو یورپین کنٹریز میں ملیں گے۔ آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ نفسیاتی مراکز آپ کو یورپ میں ملیں گے۔ آپ کو سب سے زیادہ ایسے لوگ جو
نیند کے لیے میڈیسنز استعمال کرتے ہیں وہ آپ کو وہیں سے ملیں گے، جبکہ آپ کو مسلمانوں میں یہ روشو بہت کم ملے گی، آپ کو تقریباً نہ ہونے کے برابر۔ اولڈ ہاؤسز، اولڈ ہومز، یہ کلچر یہ وہیں سے آیا، وہاں ہے باقاعدہ۔ تو پتہ کیا چلا کہ اسلام نے بیان کیا کہ زوجین کا جو تعلق ہے آپس میں، یہ مودت اور رحمت اور سکون کا تعلق ہے، اس تعلق کو انہوں نے بگاڑ دیا۔ انہوں نے عورت کو آزادی دینے کے نام پر اسے ایک آلہ بنا دیا کہ انسانی خواہشات کو پورے کرنے کا یہ آلہ ہے، اور اس کو چوراہے پر کھڑا کر دیا، اور عورت کی اتنی تذلیل کی گئی جو ہمیں ماضی میں اتنا نہیں ملتا جتنا اس دور کے اندر، ان 100 سالوں 150 سالوں کے اندر عورت کی تذلیل کی گئی۔ وہاں پر آپ کو فیملی سسٹم نظر نہیں آئے گا، اور جس معاشرے کے اندر فیملی سسٹم نہ ہو وہ معاشرہ تباہی اور بربادی کا شکار ہوتا ہے۔ یہ بلڈنگز کھڑی کی کھڑی رہ جائیں گی، یہ گاڑیاں بڑی بڑی کھڑی کی کھڑی رہ جائیں گی، اس کو کون استعمال کرے گا؟ کوئی ہے ہی نہیں۔ وہاں کو خاندان کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ ہمارا الحمدللہ دین اسلام ہمیں یہ کانسیپٹ دیتا ہے، یہ ماں ہے، ماں کا مقام یہ ہے، یہ باپ ہیں، باپ کی عزت یہ ہے، شوہر کے لیے بیوی کا مقام یہ ہے، بیوی کے لیے شوہر کا مقام کیا ہے، بلکہ یہاں تک کہ جو باپ کے تعلق سے رشتے ہیں، جو ماں کے تعلق سے رشتے ہیں، ہمارے دین نے ان کا بھی احترام کیا ہے۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ جی میں خالہ سے ملنے جا رہا ہوں۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں ماموں سے ملنے جا رہا ہوں۔ یہ کون ہے جی؟ یہ ہمارے فلاں ریلیٹیوز ہیں۔ یہ رشتے ناتے ہمیں دین اسلام نے سکھائے، ان کی قدریں سکھائیں۔ تو فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز سے انسانی نسل کو آگے بڑھایا۔ اور یہاں سے جو مین بات ہمیں پتہ چلی اسلامی معاشرے کے اندر کہ الحمدللہ یہ رب کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم ایک مسلم معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں۔ بعض لوگوں کو بڑا ہوتا ہے کہ میں پڑھ لکھ جاؤں اور فلاں ملک میں پہنچ جاؤں، وہاں میری جاب ہو، اور والدین بھی کہتے ہیں اپنے بچوں کو بیرون ملک بھیج دیتے ہیں۔ وہاں زندگی کیا زندگی ہے وہاں پر؟ ایک انسان کی 40 50 60 سال کی زندگی ہے، 40 50 سال 60 سال میں سے وہ 40 سال غیر مسلموں کے اندر رہتے ہوئے گزار دے، اس کے بچے بھی وہاں پرورش پائیں، تو کیا زندگی ہوگی؟ وہ تو ساری کی ساری زندگی اس کی غفلت کی زندگی ہے۔ بسا اوقات تو مجبوریاں ہوتی ہیں، لیکن بعض لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ بس میں وہاں جاؤں، وہیں رہوں، میری زندگی وہیں۔ ان کا جو لائف سٹائل ہے وہ بڑا زبردست ہے، بڑا شاندار ہے، لیکن جو وہاں رہ رہے ہیں ان سے پوچھو کہ ان کے ساتھ کیا بیتتی ہے۔ اور جو مسلم معاشرے کی برکات ہیں، جو حسن ہے، جو خوبصورتی ہے، وہ آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی۔ جو آپ کو محبت، پیار، پڑوسی کا خیال کر رہا ہے، اہل علاقہ، جب کہیں کسی کے ہاں خوشی ہوتی ہے سارے جمع ہوتے ہیں، کسی کے ہاں کوئی فوتگی ہو جائے تو پورا علاقہ اکٹھا ہو جاتا ہے، اس کے غم میں برابر کے شریک۔ یہ آپ کو اسلامک سوسائٹی کے اندر یہ چیزیں نظر آئیں گی جسے ہم مورل ویلیوز کہتے ہیں۔ یہ اسلامک ویلیوز جو ہیں، اخلاقی قدریں جو ہیں، یہ آپ کو ایک مسلم معاشرے کے اندر نظر آئیں گی۔ پتہ نہیں کیوں لوگ ایسے یورپین کنٹریز ایبراڈ جانے کی، اور پھر تعلیم بھی وہاں، بعض تعلیم کے لیے وہاں گئے تو وہی کے ہو کے رہ گئے۔ اب بڑے اس پہ تو ایک یعنی اس ٹاپک پہ گفتگو کرنی چاہیے، پر ایک الگ سے بیان ہونا چاہیے کہ وہاں پر جو لوگ رہنے والے ہیں اسلامی لحاظ سے ان کو کن مسائل کا، کن پرابلمز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کھانے پینے کے حوالے سے، رہنے کے حوالے سے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے حوالے سے انہیں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کیا کریں۔ دیکھیں ہماری تربیت بھی کی گئی ہے، وہ دعا نہیں مانگتے، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور دعا کہاں ختم ہوتی ہے؟ اے اللہ ہمیں موت آئے تو نیک لوگوں کے ساتھ آئے۔ تو وہاں کہاں نیک لوگ ہوں گے؟ وہیں مر گئے اگر انہیں ممالک کے اندر اور پیسے کماتے کماتے، تو بتاؤ یہ وتوفنا مع الابرار، یہ دعا مانگ رہے تھے، اس سے تو محروم رہ گئے۔ اور بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا وصیت کرتے ہیں جی میری قبر پاکستان میں ہو، ساری زندگی رہنا وہاں ہے، قبر پاکستان میں ہو۔ تو یہ سوچ میں سمجھتا ہوں
یہ اور اسلامی جو ہماری اسلامک تھاٹس ہیں اس کے حوالے سے بھی یہ درست نہیں ہے. ہمیں اسلامی کلچر کے اندر اپنے اسلامی ملک کے اندر رہنا چاہیے تاکہ ہماری بچوں کی صحیح خطوط پر تربیت ہو سکے. ہاں بسا اوقات مجبوری ہوتی ہے کہ آپ کو جانا پڑتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اپنے ذوق و شوق سے بچوں کو تیار کرنا کہ وہاں جائیں، وہیں رہیں، وہیں سیٹل ہو جائیں صرف پیسے کی خاطر، تو پیسہ تو ختم ہو جائے گا اور انسان کی زندگی بھی ختم ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے. تو اللہ فرماتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا زمین سے، مٹی سے، پھر انسان بنا دیے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے جوڑے بنا دیے. دیکھو دنیا پہ جو آئے تھے آدم علیہ السلام جنت سے آئے تھے، اور آج دنیا میں جتنے بھی رہنے والے انسان ہیں، کسی کا رنگ سفید ہے، کسی کا سیاہ ہے، کسی کا قد چھوٹا ہے، کسی کا بڑا ہے، اور کسی کی کوئی زبان ہے، کسی کی کوئی زبان ہے، کوئی کہاں رہتا ہے، سارے کس کی اولاد ہیں؟ آدم علیہ السلام کی اولاد. یہ رب کے جلوے ہیں، اس کی تخلیق کے جلوے ہیں. تو اللہ رب العزت شاہ فرماتا ہے جو اس چیز پر قادر ہے تو وہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے پر بھی قادر ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھے لوگوں کی صحبت عطا فرمائے. ملحدین بڑے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. یہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ لوگ اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں کوشچنس کرتے ہیں اور ذہنوں کے اندر شک پیدا کیا جا رہا ہے، اور کہتے ہیں نہیں خدا کی ذات نہیں ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ. تو اب دیکھیں مسلم معاشرے میں یہ کچھ ہو رہا ہے، تو اگر آپ نے اپنے بچوں کو ادھر بھیج دیا تو بتاؤ ان کے دین کا کیا بنے گا؟ وہ کیسے آپ حفاظت کریں گے؟ کون ان کو سمجھانے والا ہو؟ کون ان کو روکنے والا ہوگا؟ کون ان کو پروٹیکشن دے گا؟ یہاں تو آپ جمعے میں اب آپ آ گئے، اپنے بچوں کو لے آئے اور آپ نے کہا چلو جی علامہ صاحب کا خطاب سن لیتے ہیں. چلو آپ کو ہفتے بعد تھوڑی سی ڈوز مل رہی ہے، آپ کو برین واشنگ ہو رہی ہے، کوئی کچھ نہ کچھ ایک قطرہ گر رہا ہے، انشاءاللہ وہ دھل جائے گا، کہیں نہ کہیں میل کچیل ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ صراط مستقیم عطا فرما دے گا. لیکن ایسے معاشروں میں جاؤ گے تو وہاں کیا کرو گے؟ کیسے ان کی تربیت ہو سکے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے. تو زندگی تھوڑی سی ہے، یہ بڑی قیمتی ہے، اور سب سے قیمتی ہمارا ایمان ہے. ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.